بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، زمانہ سارا دیکھے گا ڈاکٹر عبدالکریم شکور کے ساتھ میں حاضر ہوں نعت کے چند اشعار کہ جیتے ہیں زندگی یہاں سالار کی طرح۔ سبحان اللہ۔ جیتے ہیں زندگی یہاں سالار کی طرح، آقا کے سب غلام ہیں سردار کی طرح۔ سبحان اللہ۔ ایسا رسول پاک سے میرا ہے، ایسا رسول پاک سے میرا یہ عشق ہے، ہر حال میں رہا ہوں وفادار کی طرح۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، نیو یارک امریکہ میں رہتے ہیں، ان کا نام ہے اکرام الحق۔ بہت اچھے شاعر ہیں، اور ظاہرہ جو شاعر ہے، جو سب سے اچھا شعر بنتا ہے وہ حمد اور نعت پہ ہی اچھا لگتا ہے کہ شاعر جب اس مقام پہ پہنچ جائے کہ جب وہ نعت لکھے اور حمد لکھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر بھی ہے۔ اور اس ساری دنیا میں جتنی بھی معاشرتی اور یا وبائی بیماریاں ہیں، اس سے بچنے کے لیے صرف ہمیں ایک ہی راستہ سیدھا ہے، اور وہ سیدھا راستہ ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے۔ تو یہ شاعر ہیں، ان کا تعلق گجرات پاکستان سے ہے جی، اور کافی عرصہ سے وہاں پہ مقیم ہیں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب ان کے حوالے سے آپ کیا فرمانا پسند فرمائیں گے؟ بہت شکریہ صابر رضا۔ اکرام الحق دراصل اگر یہ کہا جائے کہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسٹیٹیوٹ بھی ہے۔ اچھا، گجرات سے جیسا کہ آپ نے کہا تعلق ہے، آج کل کافی عرصے سے نیو یارک میں ہے، اور ایم فل اردو اور اس کے علاوہ بہت سارے اور انہوں نے ادب کے حوالے سے کافی انہیں ایوارڈز بھی ملے ہیں۔ جی آپ نے ان کا نعت کا شعر پڑھا تھا، ایک نعت کا شعر میرے پاس بھی تھا: میرے آقا پہ وحی کا جو صحیفہ اترا، واہ، میرے آقا پہ وحی کا جو صحیفہ اترا، زندگی جینے کا دنیا میں سلیقہ اترا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ شعر میں، نعت کے اس شعر میں، اب ظاہر نعت کے شعر کی کیا تشریح اور کیا میری مجال، مگر دیکھا جائے تو یعنی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی لوگ انقلاب لے کر آئے، بڑے بڑے انقلاب آئے، سوشلسٹ انقلاب بھی تھے، اور یعنی روم سے کہاں سے انقلابی تحریکیں اٹھی، کارل مارکس کی تحریک اٹھی، یورپ سے لے کے وہ رشیا تک جو ہے وہ پھیلا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انقلاب تھا، اس کو اگر دیکھیں کہ 23 سال کے عرصے میں ہر چیز بدل گئی۔ جی ہاں، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ بدل گئی ہو۔ جی، یعنی زندگی جینے کا دنیا میں سلیقہ اترا۔ آپ دیکھیں، پولیٹکس سے لے کر مذہبی، سماجی، جتنے بھی اقدار تھیں، جتنے بھی تھے، ہر چیز بدل کر رہ گئی، تبدیل ہو گئی۔ اور یہ ایک واحد انقلاب تھا۔ اسی لیے جو بڑے مورخ ہیں نان مسلم، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، جو دی 100 کتاب تھی اس میں نمبر 1 پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اس نے۔ جی جی، اور ایک اور مفکر جس نے کنسائس آف دی ورلڈ ہسٹری کے نام سے کتاب لکھی تھی، اس نے بھی ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے جب ذکر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے کہا کہ واحد شخصیت دنیا کی کہ جو سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی کامیاب، جی ہاں، ایسی شخصیت جس نے اپنی زندگی میں ہی اس انقلاب کا ثمر دیکھا۔ ورنہ عموماً جو انقلاب لائے، جو لوگ جنہوں نے لکھی کتابیں جن پہ انقلاب آئے، وہ مر گئے، بعد میں انقلاب آتا رہا۔ تو خیر، کہ میرے آقا پہ وحی کا جو صحیفہ اترا، زندگی جینے کا دنیا میں سلیقہ اترا۔ خوبصورت شعر ہے۔ دراصل فیس بک پر ادبیات کے نام سے ان کا گروپ ہے۔ جی،
इंस्टीट्यूट है, मुझे एक चीज इसमें नजर आई, उनके साथ बहुत सारे और साथी उनके काम करते हैं, जिसमें महमूद ए खान साहब हैं जो हॉलैंड में रहते हैं, उबेरा फातिमा है, ज़ौक बुखारी है, मेहताब शहजादी, मसूदा रियाज, शमीम अब्दुल्ला, काफी लोग उनके साथ हैं जो इस तंजीम को लेकर चले हैं। इसमें मैंने एक चीज नोट की कि वो लोग जो उर्दू अदब में कोई डिग्री कर रहे हैं, जो भी होती होंगी, पीएचडी हो, एमफिल होगा, मास्टर्स होगा, जो भी, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। यानी वहां पर उर्दू अदब के हवाले से पुराने शोराए कराम और मुसन्नफीन के बारे में इतना मवाद इतनी आसान जबान में शाया होता है कि यहाँ तक होता है कि लोग कहते हैं मेरा कल पेपर, अगले हफ्ते पेपर है, इस हवाले से मुझे इन सवालों के जवाब दरकार हैं, थोड़ी रहनुमाई चाहिए। तो उनका शेर सुने। आजकल ये भी एक हो गया है शायरी में अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल, और वो भी एक खास तरीके से। उनका शेर है, यूं ना नफरत से कभी पेश ख्यालात करें, बात करनी है तो चाहत से कोई बात करे, गर न माने तो जरा डोज बढ़ा ले अपनी, गर न माने तो जरा डोज बढ़ा लें अपनी, फूल भेजे तो कभी काल भी बर्दाश्त करें, फूल भेजे तो कभी काल भी हर रात करें। तो अब इसमें दो अल्फाज अंग्रेजी के और उसका इस्तेमाल कई शायरों ने ये इस्तेमाल किया है, बेशुमार लोग कर रहे हैं। और ये उर्दू जुबान की तरक्की है ना, हम तो ये समझते हैं कि ये उर्दू जुबान की तरक्की है। हर जुबान की वुसअत इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें अगर अल्फाज अपने पूरे जहद के साथ और पूरे मानी के साथ और तलफ़्फ़ुज़ के साथ आ रहे होंगे जुबान में, तो वो जुबान का हिस्सा बन जाना चाहिए उसे। बेशक, बिल्कुल। फिर छोटी बहर में अच्छा खूबसूरत शेर लिखा उन्होंने, अपने मालिक से प्यार करता हूँ, ऐसा मैं बार बार करता हूँ। वाह वाह। छोटी बहर का सादा सा शेर। अच्छा, नसर भी लिखते हैं, और नसर में भी अफसाने वगैरह, अफसानों को फरोग देना। एक यानी कि उन्होंने ये शुरू किया है कि उर्दू अदब को हर तरह से उसकी हर जो ब्रांचेस होती हैं, शाखें होती हैं, उनको फरोग दिया जाए। जी जी। उनका एक शेर है, नासाज हाल दिल है सताया न कीजिए, वाह। पहले ही रो रहे हैं रुलाया न कीजिए, वाह वाह। और साबित भी कुछ करे न मोहब्बत की बात को, इकरार की यूं रस्म निभाया न कीजिए। वाह वाह। आजकल यही हो गया है कि रस्म के हवाले से ही काम हो रहा है, सलाम भी करना है तो रस्म है, हाथ मिलाना है तो भी रस्म है, हालचाल पूछना भी रस्म बन गया है, अंदर से नहीं निकल रहा, हम खारजी हो गए। इस शेर से मुझे ये समझ में आता है कि हम खारजी तौर पर ही जिंदा रह गए, दाखिली तौर पर जिंदा नहीं है। बिल्कुल सही। उनका एक अच्छा शेर जो है खूबसूरत सा, माना कि उसको हमसे मोहब्बत नहीं रही, ऐसा भी क्या मगर के अकीदत नहीं रही, और कैसे कहें कि उससे रफाकत नहीं रही, उस शख्स को हमारी जरूरत नहीं रही, और कहते थे तेरे हाथ में देते हैं जिंदगी, कौल में भी अब तो सदाकत नहीं रही। मायूस कुन किस्म का एक माहौल है, यानी ये लगे कि शायर जो है वो इस दुनिया के इन हालात में, और ये जो दुनिया में आजकल जो इंसान जी रहा है, उससे एक हद तक बेजार नजर आता है। और वाकई मेरे हिसाब से अगर मैं ये देखूं तो इस दुनिया में, इस कुर्राए अर्श पर, मेरे हिसाब से इंसान की उम्र अभी 12 साल ही है, वो इससे आगे गया ही नहीं है, उसे इससे आगे जाने की जरूरत है। और जो इससे आगे चले गए हैं वो गल सड़ चुका इंसान है, गला हुआ इंसान है, उसे अब रुखसत होना है और एक नए इंसान को आना है इस दुनिया में, अगर कुछ करना है तो। उनका शेर मैं आपको सुनाऊं, जिनके ख्वाबों में ख्यालात सफर आते हैं, उनको बैठे हुए बेकार नजर आते हैं। वाह वाह वाह। हमने मुश्किल में भी छोड़ा नहीं रास्ता अपना, गरचे दुश्मन के भी राहों में नगर आते हैं। वाह। तो ये इतना प्यारा शेर उन्होंने लिखा, मैंने कहा कि इतने अच्छे अंदाज में उन्होंने शायरी की। एक नगर के हवाले से आपका भी बड़ा खूबसूरत शेर था, मुझे याद आ रहा है। नगर सारा ही मक्तल हो गया है।
ہاں وہ نگر سارا ہی جنگل ہو گیا ہے. نہیں، نگر سارا ہی مقتل ہو گیا ہے، ہاں سراپا آگ جنگل ہو گیا ہے. یہی بہتر ہے کہ اب کٹ ہی جائے یہی بہتر کہ کٹ کے گر ہی جائے، کر کے. ہائے یہ سر کندھوں پہ یہ بوجھل سر ہو. کندھوں پہ بوجھل ہو گیا ہے. بہت خوبصورت یار. بہت. یہ نگر جب بھی کہیں بھی میں نگر پڑھتا ہوں نا صابر رضا، مجھے آپ کا شعر یاد آتا ہے بھائی. اچھا کرونا کے حوالے سے ہر شاعر نے ایک شعر تو کہہ ہی دیا ہے، تو اکرام الحق بھی کیوں پیچھے رہے. ہاتھ پانی سے خوب دھونا ہے، اس کرونا کو گر ڈبونا ہے. واہ واہ واہ، اچھا یہ تو اچھا ہے. ہاتھ پانی سے دھونا ہے، اس کرونا کو گر ڈبونا ہے. یہ کرونا کے حوالے سے بڑی شاعری ہوئی. آپ نے بہت بڑا پروگرام جو ایک کیا ہوا ہے، پوئٹری بیہائنڈ دا ماسک، جس میں اس شعر کو بھی شامل کیا ہے آپ نے. اور میرا خیال ہے اس کی 200 صفحات کی کتاب شائع ہونے والی ہے، اور آپ نے آن لائن اس پہ مشاعرے بھی کیے ہیں کافی کرونا کے حوالے سے. تو یہ اس وقت کرونا کی صورتحال ویسے تو بہت سنگین ہے، لیکن یہ ہے کہ امید قائم ہے. آپ کی کچھ اشعار سننے کا دل چاہ رہا ہے. یار ان پہ تو بات کریں، اتنے اچھے شاعر ہیں یہ اپنے. ان کی جو ہے نا شخصیت اتنی پیاری ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ کسی کا دل دکھانا جانتے ہی نہیں ہے. یعنی فیس بک پر بعض اوقات جب گروپ چل رہا ہو تو عجیب قسم کے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی عجیب آتے ہیں، مگر یہ ہر ایک کے ساتھ بڑے پیار سے پیش آتے ہیں. اور یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آدمی بڑا ماڈسٹ. تو کچھ ارشاد ہو جائے. ان کا ایک شعر ہے کہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہے تکبر تیرا. واہ. اکرام الحق، کچھ ضرورت سے زیادہ ہے تکبر تیرا، کاش ملتے کبھی احساس دلانے والے. ہائے ہائے ہائے. واہ. کوئی کب کیسے مٹائے نہ خدا چاہے اگر، واہ. مٹ گئے ہیں ہمیں دنیا سے مٹانے والے. واہ. بہت اچھے شاعر ہیں. بہت اچھے شاعر. ان کے آخر میں 2 شعر سناؤں گا. اس سے پہلے میں بتاؤں کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ، حالانکہ میری ملاقات نہیں ہوئی ان سے، لیکن فیس بک کے حوالے سے اور واٹس ایپ کے حوالے سے جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی بڑی ملاقاتیں ہیں. آج کل لوگ فیس بک کے ذریعے ہی قریب آ گئے ہیں. نہیں، فیس بک تو بہت ایک اچھا سلسلہ ہے، اور یہ کرونا کے حوالے سے تو پھر یہ ہو گیا کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے رابطہ کر رہا ہے، شاعر ادیب. اور دوسرا یہ زوم کے یا دوسرے بھی کسی بھی طریقے سے جو مشاعرے وغیرہ ہو رہے ہیں، بالکل اس میں بھی بہت آسانی ہو گئی ہے. ہم بچھڑے ہوئے لوگ مل گئے ہیں. ہیں. ایک ماحول جو ہمیں روزانہ یا ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد کسی آرگنائزیشن پہ، ہلکا ارباب ذوق یا کسی بھی آرگنائزیشن پہ جاتے تھے، اب وہ ساری چیزیں ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں. بالکل یار. مجھے ذہن میں یہ آتا ہے کہ گھروں میں بیٹھ گئے وائرس کے ڈر سے لوگ. گھروں میں بیٹھ گئے وائرس کے ڈر سے لوگ. یہ فیس بک جو نہ ہوتی تو مر گئے ہوتے. واہ کریم بھائی، فی البدی میں تو آپ ماسٹر ہو بھائی. فی البدی کیا دماغ میں. گھروں میں بیٹھ گئے وائرس کے ڈر سے لوگ، یہ فیس بک جو نہ ہوتی تو مر گئے ہوتے. اکرام الحق کی جو انداز ہے گفتگو کا، لوگوں سے میل جول، فیس بک کے ذریعے ادب کی خدمت، ادب کا جو سکھانا، یعنی وہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اور انسان، اس میں ایک فرق انہوں نے واضح کیا. وہ کہتے ہیں کہ آدمی وہ ہے جو راتیں گنتا ہے، اور انسان وہ ہے جو دن گنتا ہے. آدمی کے لیے 2 سیاہ راتوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا روشن دن ہے، لیکن انسان کے لیے 2 روشن دنوں کے بیچ میں چھوٹی سی سیاہ رات ہے. اکرام الحق کی شاعری یہ بتاتی ہے کہ اگر گلاب کی جھاڑی کے پاس کھڑے ہو تو گلاب گننا، کانٹے مت گننا. اگر کانٹے گنو گے تو ہاتھ لہو لہان ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے. یہ ہے وہ شاعر اکرام الحق. ان کے شعر ہیں کہ سب الفتوں کا قرض چکانے میں رہ گیا. سب الفتوں کا قرض چکانے میں رہ گیا، میں چاہتوں کا فرض نبھانے میں رہ گیا. اور سارے ہی چل دیے یہاں مطلب نکال کر، میں دوستوں کا بوجھ اٹھانے میں رہ گیا. بہت اچھا شعر، بہت اچھا شعر. سارے ہی چل دیے یہاں مطلب نکال کر، میں دوستوں کا بوجھ اٹھانے میں رہ گیا.
वाह یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی اکرام الحق صاحب. جناب. خواتین و حضرات، آپ نے ایک خوبصورت شاعر اور اس کے کلام اور اس پہ گفتگو سنی. اپنی رائے سے نوازیے گا. ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو پسند آئے. کاروان ادب UK یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کو پسند فرمائیں. اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. ہم دونوں کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.